السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بندہ یعنی کوئی ولی ابو یزید بسطامی ایسے کر کے نام ہے، کوکب نورانی کی زبانی ہم یہ گفتگو سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے تو اس کے پاس سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں آتی۔ تو ایک مرتبہ پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پوچھ ہی لیا، کہنے لگے جی میرے 12,000 مرید ہیں تو ان کی میں حاضری لگاتا ہوں جیسے اسکولوں میں حاضری لگتی ہے، تو پھر اس لیے ایسی آواز آتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کوکب نورانی صاحب کہہ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کی یعنی کہ وہ توبہ نہ کر لے، اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں اسی کی زبانی میں ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، ایسی ویڈیو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابی نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی، یہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں بہت بڑے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی، صدا آتی تھی، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز، اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی۔ ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے۔ حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں۔ کتنے؟ 12,000۔ تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں، سب کے نام یاد، سب کے نام یاد، اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں۔ تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے۔ فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو، اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید، کب تک؟ پھر کہیے گا، قیامت تک میرا، یعنی ان کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے۔ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ باقی تو ہم سب فالوور ہیں، بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں، امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو۔ لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا۔ جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم، تو غدار ہے۔ اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل۔ علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے۔ علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا،
ٹھیک ہے نا. وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی, اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, بلکہ غیر علمی لاشیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے, وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا, وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے, اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے, اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے, اور اس کے مطابق چلے, وہ ہدایت پہ انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین دیکھیں, اللہ کے ولی ہیں نا, ہم اللہ کے ولیوں کا انکار نہیں کرتے, ہم اللہ کے ولیوں کو ولی مانتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم ان کو ولی نہیں مانتے جن کو غسل جنابت کا پتہ نہ ہو, صوم و صلات کا پابند نہ ہو, ہم اس کو ولی نہیں مانتے. ہم ولی تو اس کو مانتے ہیں جیسے قرآن پاک کے اندر سورہ کہف کا مطالعہ کریں کہ وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ کیسے اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے. اور اگلی بات جو مین کرتا چلوں کہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں جب وہ سو جائیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنے دن سوئے رہے ہیں, کتنے ٹائم سوئے رہے ہیں. لیکن آپ اگر اس معاشرے کے اندر دیکھیں تو کہتے ہیں جی ہمارے جو پیر ہیں نا ان کی بلیاں جو ہیں, یعنی کہ ان کے جو بلیاں, ان کے جو کتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے, یعنی ان کو بھی معاذ اللہ علم غیب ہوتا ہے. آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں, میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دے. تو اس کے اندر اللہ کے ولی 309 سال سوئے رہے ہیں. جب اٹھایا گیا پوچھا گیا کم لبستا, تو آگے سے انہوں نے کہا قالوا لبستا یوما او بعد یوم, ہم نے دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں, یعنی صبح سوئے ہیں 12 بجے اٹھ گئے ہیں. تو ناظرین جو اللہ کے ولی ہیں, قرآن کے ولی ہیں, جنہوں کو اللہ نے ولی کہا ہے, وہ سو جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. تو خیر ناظرین اگر تیسرا سپارہ پڑھنا ہو, وہاں پہ نبی عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سو گئے. ان سے بھی پوچھا گیا آپ کتنے دن سوئے رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا لبستو یوما او بعد یوم, صبح سوئے ہیں اور دوپہر 12 بجے اٹھ گئے ہیں. یعنی یہاں پہ اللہ کا نبی ہو گیا, ان کو بھی نہیں پتا سویا 100 سال رہ گیا. ناظرین ہم اللہ کے ولی ان کو مانتے ہیں, اور ان سے پوچھا جائے آپ ولی کن کو مانتے ہیں, یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جو وہ برہنہ ہو, یعنی گل کمیز بھی نہ ہوئے تے تھلے سلوار بھی نہ ہوئے اور ننگا ہوئے. کہندے جی اے ولی ہے, اسی کہنے ہاں یہ تے ننگا تریا پھردا, وہ کہندے راز ہے تانوں نہیں پتہ لگنا. ناظرین جبکہ وہ سارا راز سے باہر کڈی پھردا تے اسی کہنے اے کہہ کو کہندے سانوں تانوں نہیں پتہ اے راز آ, سر کوئی کڈ کے وکھائی جاندا اجے یہ راز آ, تو راز سب کچھ وکھائی جاتا. استغفر اللہ معاذ اللہ, میں ایسے لوگوں کو ولی نہیں مانتا. میں ولی کن کو مانتا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے جو ولی ہیں وہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ, اکڑ کے نہیں چلتے, اور ان کی راتیں اگر گزرتی ہیں تو وہ سجدے میں گزرتی ہیں. باقی ناظرین میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے, عزت کرنے کی, لیکن جو ہو قرآن حدیث کے مطابق ولی. تو یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور یہ بھی بات کہتا چلوں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں, لیکن ان مولویوں نے ان کے اوپر جھوٹے بہتان لگا کے اتنے قصے کہانیاں کہ لوگ ہنستے بھی ہیں مذاق بھی کرتے ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.